بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں اور عورتوں کو گھر میں ہی نماز پڑھنا چاہیے، اور عورتیں جتنا گھر کے اندر ہو کر نماز پڑھیں گی، پردے کے ساتھ نماز پڑھیں گی، عورتوں کو اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ معذور ہوتے ہیں جو مجبوری کے تحت گھر کے اندر نماز پڑھتے ہیں، تو دوستو ایسی عورتوں کو اور ایسے مردوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جماعت کا ہی ثواب ملے گا۔ اور دوستو اسی طریقے سے بہت سارے آدمی ایسے ہیں جو اپنی فرض نماز مسجد میں پڑھتے ہیں اور پھر باقی نماز اپنی گھر پر آ کر پوری کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے کچھ حضرات ایسے ہیں جن کی جماعت کے ساتھ نماز نکل جاتی ہے، وہ پھر گھر پر آ کر اپنی نماز کو پورا کرتے ہیں۔ تو دوستو ایسے مردوں کو اور ایسی عورتوں کو ایک بات کا بہت خیال رکھنا ہے کہ اگر آپ ایسے کمرے کے اندر نماز پڑھیں گے جس میں تصویریں لٹکی ہوئی ہوں گی یا اس کے اندر کسی کپل کی مورتی ہوگی یا اسی طریقے سے کتے بلی کی مورتی ہوگی، تو دوستو ایسے کمرے میں اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اس کمرے میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور آپ کو چاہیے کہ ایسے کمرے سے ایسی تصویروں کو یا ایسے ہی مورتیوں کو، جو چاہے مرد عورت کی کپل کی ہو یا کتے بلی کی ہو یا مردوں کی تصویر ہو یا اسی طریقے سے جانوروں کی تصویر ہو، آپ ان تصویروں کو دیواروں سے ہٹا کر باہر نکال دیں۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو کم سے کم آپ ایسا کریں کہ اس کمرے میں نماز نہ پڑھیں، بلکہ اس کمرے میں جا کر نماز پڑھ لیں جس میں یہ تصویریں نہیں ہیں۔ اور اگر آپ نکالنا بھی نہیں چاہتے اور دوسرے میں نماز پڑھنا بھی نہیں چاہتے اور آپ کے پاس دوسرا کمرہ بھی نہیں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ ان تصویروں کو آپ پردہ ڈال دیں اور ڈھک دیں یا الٹا کر دیں۔ کم سے کم آپ کو ایسا کرنا ہے۔ اگر تصویر پیچھے ہوگی تو اس میں بھی کراہت ہے، اور اگر دائیں طرف ہوگی تو اس میں اس سے زیادہ کراہت ہے، اور اگر بائیں طرف ہوگی تو اس سے زیادہ کراہت ہے، اور اگر سر کے اوپر ہوگی تو اس سے زیادہ کراہت ہے، اور اگر سامنے ہوگی تو سب سے زیادہ کراہت ہے۔ مکروہ تحریمی کے ساتھ آپ کی نماز ہوگی۔ اس لیے آپ کو چاہیے کہ گھروں سے ایسی تصویروں کو اور ایسے کپل کو، ایسی مورتی کو گھر سے باہر نکال دیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جس گھر میں اس طریقے کی چیز ہوگی اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ یہ بات میں نے اس لیے بتلا دی کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اندر گھروں کے اندر تصویریں بے شمار لٹکی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی اپنے باپ دادا کی تصویر یادگار کے طور پر لگاتا ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی میرا ایک کرکٹر ہے، میں اس کو پسند کرتا ہوں اس لیے اس کی تصویر لگا رکھی ہے۔ اور کسی نے کہ بھئی میرے اسکول کے اندر یہ فنکشن ہوا تھا، اس کی یادگار میں نے فوٹو لگا رکھی ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ جی میں نے یہ لگا رکھی ہے فلاں جگہ گھومنے گیا تھا۔ کچھ کہتا ہے کہ جی یہ جانور مجھے پسند ہے اس وجہ سے لگا رکھی ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ جی یہ میں اس کو چاہتا ہوں اس وجہ سے میں نے اسے لگا رکھی ہے۔ یعنی الگ الگ بہانے کے طور پر لوگوں نے گھروں کے اندر تصویریں لگا رکھی ہیں اور لٹکا رکھی ہیں، اور کسی کی اس طرف لٹکی رہتی ہے، کسی کی اس طرف لٹکی رہتی ہے، کسی کی سامنے لٹکی رہتی ہے۔ یعنی جب نماز آدمی پڑھتا ہے تو یا تو کچھ تصویریں اس کے سامنے ہو جاتی ہیں، کچھ دائیں طرف ہو جاتی ہیں، کچھ بائیں طرف ہو جاتی ہے، کچھ پیچھے ہو جاتی ہیں۔ تو دوستو اس بات کا خیال کریں کہ آپ اگر ایسے کمرے میں نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ یا تو آپ دوسرے کمرے میں نماز پڑھیں، یا ان تصویروں کو ڈھانک دیں، یا ان تصویروں کو الٹا کر دیں۔ کم سے کم آپ کو یہ کام کرنا ہے، یا آپ دوسرے کمرے میں نماز پڑھ لیں۔ اگر اسی کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو یہ عمل مکروہ تحریمی ہوگا، اور آپ کے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے بھی نہیں آئیں گے، نہیں داخل ہوں گے۔ یہ بات اس لیے بتائی گئی تاکہ ہم اپنی نمازوں کو سنواریں، اپنی نمازوں کو سجاویں، اپنی نمازوں کو بہتر کریں، اچھا کریں، اپنی نمازوں کے اندر خوبصورتی پیدا کریں، اپنی نماز کو بناؤ سنگار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے والے ہو جائیں، تاکہ ہماری نماز دنیا اور آخرت میں ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہو جائے، اور ہماری نمازوں کے اندر کمی نہ ہو، نقص نہ ہو۔ بغیر کمی اور بغیر نقص والی نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو۔ اس لیے یہ بات بتائی گئی تاکہ نمازیں ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں، اور جو اللہ کی ناراضگی والی چیز ہے
جن کی وجہ سے نماز ہماری خراب ہو رہی ہے، یا جن کی وجہ سے ہمارے گھر کے اندر رحمت کے فرشتے نہیں آ رہے ہیں، ہم ان چیزوں کو اپنی نماز کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور رحمت کے فرشتوں کو داخل کرنے کے لیے ہم ان چیزوں کو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں گھر سے بالکل باہر نکال دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔